نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وممن خلقنا، اور ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی ہماری مخلوق میں سے، انسانوں میں سے، امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ، جو لوگوں کی رہنمائی حق کے ساتھ کرتا ہے، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے۔ اللہ تعالی جہاں اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میری ذات میں، اسماء میں، صفات میں الحاد کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، اچھا قرآن کا یہ انداز ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں ایک بات ہوتی ہے وہاں اس کے بعد دوسری بات بھی ہوتی ہے جو عین انصاف کا تقاضا ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو الحاد کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، اور خود بھی عدل پر قائم ہے اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ صحیح بیلنس انسان کی زندگی میں اسی وقت آ سکتا ہے جب انسان اللہ تعالی کی پہچان کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا صحیح تعلق استوار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ان کی پہچان کیا بتائی گئی؟ یہدون بالحق، حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات پر مبنی کہانیاں نہیں سناتے لوگوں کو کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، خود ساختہ فلسفے نہیں بگھارتے، اپنی سوچوں اور اپنے خیالات کو دوسروں پر نہیں ٹھونستے۔ دیکھیے کسی کی بھی اصلاح اور کسی کی بھی رہنمائی کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو آپ حق کے ساتھ کریں اور ایک آپ اپنی سوچوں، اپنے فلسفوں، اپنے خیالات اور نظریات کی بنا پر کریں۔ تو ہدایت کس کو کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی امی پر اتارا، اس کی کیا حکمت تھی؟ افلاطون اور بقراط کو خاتم النبیین کیوں نہیں بنایا گیا؟ کہ ان کے ذہن صاف نہیں تھے، وہ اور چیزوں کے اثر میں تھے، مسحور تھے، وہ چیزیں ان کو پکڑے ہوئے تھیں، وہ قرآن کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی اگر ہم واقعی قرآن کے نور سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنے خیالات، اپنی خواہشات اور دنیا بھر کے فلسفیوں اور اسکالرز اور ادھر ادھر کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے خالی ذہن ہو کے اس کو پڑھیں۔ مثلا اگر اس گلاس کے اندر لال رنگ پڑا ہوا ہو اور اس میں آپ پانی ڈالیں تو پانی کا رنگ کیا ہو جائے گا؟ لال ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بغیر کسی رنگ کے صاف ہو تو جو پانی اس میں پڑے گا بالکل صحیح نظر آئے گا اس میں سے۔ ہدایت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا جائے، نہ کہ قرآن کو اپنی سوچ کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود پچھلے ہی علم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہی وجہ کہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کو زیادہ تر ان لوگوں نے سمجھا ہے جن کے اندر نمبر 1 عاجزی ہوئی، نمبر 2 تعصب سے پاک ہوئے، تکبر اور ہٹ دھرمی سے خالی ہوئے، اور اس کے سامنے ایک بچے کی طرح بیٹھ گئے اور قبولیت والا ذہن اور احساس رہا۔ اور اس کے برعکس وہ بہت سے لوگ جو دنیاوی طور پر ویل ایکوپڈ تھے بہت سے علوم سے، جب انہوں نے اپنے ان چیزوں کو بڑا جانا تو اس کا نور بصیرت ان کے اندر نہ سمایا۔ تو رہنمائی کرنے کے دو طریقوں میں، ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ رہنمائی کی جائے۔ حق کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب حق ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت حق ہے، سچائی ہے، سچے انسان کی سچی باتیں، اور دوسری طرف اس کے علاوہ باقی سب کچھ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کی تھی، ربیع بن انس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک قوم برابر حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے، یعنی اس وقت بھی یہ گروہ حق پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تاہم ان میں ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا تاکہ قیامت قائم ہو۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی پہلے لوگوں کی راہوں پر جا پڑو گے، اگر وہ بالشت بھر بڑھے تو تم ہاتھ بھر بڑھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسے تھے، گوہ ایک جانور کو کہتے ہیں، اس کے سوراخ میں اگر وہ گھسے تھے تم بھی ضرور گھسو گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا اور کون ہے؟ یعنی جو ان کے عقیدے میں، سوچ میں، عمل میں خرابیاں آئیں، جو کام انہوں نے کیے تم بھی ادھر ہی جا گھسو گے، وہی کچھ تم بھی کرو گے۔ جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کو بندر بنایا گیا اور بندروں کی خصوصیات کیا تھیں، اور ان خصوصیات کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے حالات کا جائزہ لیا، تو آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں ہمیں اس جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ایسی لگتی ہیں کہ جیسے ہماری سوچیں ہی الٹ گئیں۔ ہم انسانی کردار ادا کرنے کی بجائے بسا اوقات حیوانی سطح پر اتر آئے، کیونکہ ہم نے لہم قلوب لا یفقہون بہا کا کام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں نا کہ اتنے فرقے، اتنے گروہ، اتنا 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 سب ہوگا، پھر انسان سوچتے ہے اللہ مجھے تو حق دکھا، مجھے تو راستہ دے جو تیرا ہے، مجھے نہیں چاہیے کچھ اور۔ تو ایسے میں انسان کیا کرے؟ پھر کیا علاج ہے؟ پہلے تو بات یہ سچی نیت کرے انسان کہ اللہ واقعی نہیں کچھ اور چاہیے، تو چاہیے، تیری طرف جانے کا راستہ چاہیے۔ اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کیا میرے اندر یہ طلب اور تڑپ پیدا ہو چکی ہے کہ واقعی وہی چاہیے اور واقعی اسی کا راستہ چاہیے؟ مجھے نہ تو اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے، نہ اپنے معاشرے کو خوش کرنا ہے، نہ ہی کسی اور بڑے کی آشیرواد چاہیے، نہ ہی کسی کی شاباش چاہیے، نہ کسی کا مال چاہیے، نہ کسی سے اپریسیشن چاہیے۔ میں تو سب مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر صرف اپنے رب کی تلاش میں ہوں، صرف اس کی رضا چاہتی ہوں۔ نہ نمبر چاہیے، نہ گریڈ چاہیے، وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ تو ایویلیویشن ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں تو اس کی تلاش میں یہاں بیٹھی ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی نیت کا جائزہ لے کہ میں کیوں بیٹھی ہوں یہاں، کیوں آتی ہوں یہاں، میں کیوں پڑھا رہی ہوں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا چاہیے ہم سب کو۔ ہم دوسروں کو تو جھوٹ بول کے مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، خود سے خود پوچھیں، اور اگر ابھی تک نیت درست نہیں ہوئی تو ذرا کر لیں، شاید آئندہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ لکھیے اے میرے خالق، اے میرے محسن، اے میرے رب، اے مالک کائنات، میں تیری معرفت چاہتی ہوں، تیری رضا چاہتی ہوں، تجھ تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ تو میرے دل کو اپنے سوا ہر چیز سے خالی کر دے، اپنی پہچان کرا دے، اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھا کام کرنے لگتے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو اس کے لیے کون بتائے گا ہمیں؟ انسانوں میں سے کس پر اعتماد کریں؟ کرتے ہوئے بھی اعتماد میں پھر شیطان وسوسے ڈال کے شک ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ سے رجوع کر لینا، اس سے مانگ لیں، وہ تو دلوں کی سچائی کو جانتا ہے کہ ہماری دعا اور ہماری پکار اور ہماری تمنا کتنی سچی ہے۔ اگر سچی ہوئی تو وہ جواب ضرور دے گا، وہ ضرور رہنمائی کرے گا، وہ ضرور روشنی دکھائے گا، اور اگر ہمارے اندر سچائی نہیں تو کوئی اور ہمارے اندر ڈال نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ دعا آپ کو سکھائیے، اللہم اے اللہ، ارنا دکھا ہم کو، الحق کا حق کو، حقاً حق، یعنی جو حق بات ہے، سچی بات ہے، وہی ہم کو سچی نظر آئے، حق ہی حق نظر آئے، کسی اور چیز کو ہم دھوکے میں حق نہ سمجھتے رہیں۔ ورزقنا اتباعہ، اور ہمیں اس کی پیروی بھی عطا کر، اس کی پیروی کی توفیق بھی دے کہ ہم پھر اس کو فالو بھی کریں، کیونکہ انسان کا نفس بڑی خراب چیز ہے، بعض اوقات سچائی سامنے ہوتی ہے لیکن ہم
اپنے کسی اندرونی کمپلیکسٹی کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے اس کو لیتے ہی نہیں ہیں کہ پہلے تو میں یہ نہیں کرتی تھی، اب کیوں کروں، لوگ کیا کہیں گے، کبھی کسی کا ڈر، کبھی خوف، کبھی کسی مسئلے کی وجہ سے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ، اور دکھا ہم کو باطل، باطلاً باطل، یعنی باطل باطل ہی نظر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل کو حق سمجھ کے لے لیں دھوکے میں آ کر. وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ہمیں اس سے بچنا سکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا کر. اجتناب یعنی بچاؤ، کہ جہاں باطل ہو، تیری ناپسند کی چیز ہو، ہمیں تو اس سے بچا لے، ادھر ہمارا دل ہی مائل نہ ہو، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں. تو دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کا پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی بھٹک جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو دین پڑھ کر بھی پھر جاتے ہیں. شیطان ان کو اچکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ لے لو، یعنی شیطان سے بچاؤ کی دعا کرو، کیونکہ وہ تو آخری دم تک اپنا کام نہیں چھوڑتا، تو ہر چیز میں آ کے ہاتھ ڈالتا ہے تاکہ کسی طرح یہ میرے راستے پہ آ جائے. تو یہاں ایک عمومی بات ہو رہی ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جن کو بھی ہم نے پیدا کیا، اول و آخر سب انسانوں کی طرف اشارہ ہے. ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یہدون، یہدون کا لفظ جو ہے ہدایت سے ہے. ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا، وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، یعنی حق کے ذریعے وہ لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، سچائی کے ساتھ. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، بتدریج، غیر محسوس طریقے سے انہیں تباہی کی طرف ایسے لے جائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے گا. یعنی علم رکھنے کے باوجود جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، پھر ہم ان کو سلولی اینڈ گریجولی، سنستدرجہم کلس درج سے، درجہ بدرجہ، گریجولی جس کو آپ بولتے ہیں، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، اس طرح حق سے پھیر دیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھٹک چکے. اور یہ سزا کس کی ہے؟ جو ہماری آیات کو جھٹلا دے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے حق سے پھرے ہوئے لوگ، آپ ان کو احساس بھی دلائیں تو وہ مانتے ہی نہیں، وہ ایسے خول میں بند ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں غلط کام کرنے کی. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو اللہ کی آیات جھٹلائے فوراً اس کی پکڑ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں، وہ غلط کار لوگوں کو بھی مہلت دیتا ہے. اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میری چال اس کا کوئی توڑ نہیں، بہت مضبوط ہے. دیکھیے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، آپ ذرا تھوڑی دیر سوچئے کہ آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور وہ آگے سے مانتا نہیں، آپ کا کیا حال ہوگا؟ مثلاً آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ کہے نہیں میں تو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ ہمیں پکار پکار کے ایک بات کہیں اور ہم اپنی ہٹ دھرمی میں، تکبر میں بیٹھے رہیں کہ ہم تو نہیں مانتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور ایسے لوگوں کی پھر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آہستہ آہستہ، سلولی اینڈ گریجولی ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں گمراہی کے کھڈے میں، پتہ بھی نہیں چلتا ان کو، ایسی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے پھر گئے.
2-3 दिन سے والذین کذبوا بآیاتنا کی آیات آ رہی ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ ہم لوگ زبان سے تو اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے، لیکن اب بھی کبھی کبھی اپنے عمل سے یا دل سے اس کو جھٹلا دیتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایک بات ہم سنتے ہیں تو فوراً ہی کیا سوچتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بھلا کیسے پاسبل ہے، یہ کیا ہے دل سے جھٹلانا، یعنی یقین ہی نہ آنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا ایسا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے. اور عمل سے تو بہت دفعہ انکار کرتے رہتے ہیں. یہ لکھتی ہیں کہ بعض اوقات اس حکم کی وجہ سے دل میں تنگی بھی محسوس کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آیا ہم زبان سے اقرار کر کے دل اور عمل سے تو نہیں جھٹلا رہے، کیونکہ صرف زبان سے ہی نہیں، عمل اور دل سے جھٹلانا بھی جھٹلانا ہی ہوتا ہے. اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ سورت مکی ہے، اہل مکہ کی طرف. ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں. ساتھی سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جنہ لفظ ہے، جنہ کا لفظ جنون سے ہے، جن سے. جس شخص کو جن پڑ جاتا ہے اس کو بھی ایک طرح سے جنون لاحق ہو جاتا ہے. اور دیوانگی بھی عقل کو چھپا دیتی ہے، اس لیے جنہ کا مطلب جنون اور دیوانگی ہے. ان کے ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی کوئی دیوانگی نہیں. ان هو الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر خبردار کرنے والا کھلم کھلا. وہ تو صرف لوگوں کو خبردار کرنے آیا ہے. 40 سال سے تمہارے اندر رہ رہا تھا، تم اس کو سب سے زیادہ سچا، امانت دار، ذہین، سمجھدار، عقل مند انسان سمجھتے تھے. اور جب اس نے دنیا کی سب سے سچی کتاب تمہیں بتانا شروع کی تو تم اسے مجنون کہنے لگے. یہ تمہاری بھول ہے، وہ مجنون نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والوں کو لوگ مجنون کیوں کہتے ہیں، یا اللہ کی بات پر عمل کرنے والوں کو مجنون کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہی شخص جو معاشرے کا انتہائی سمجھدار شخص مانا جاتا ہے، جب دین کا نام لیتا ہے تو وہ مجنون ہو جاتا ہے. ایسا کیوں؟ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی بامقصد زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی ایم ہوتا ہے، جو فوکسڈ ہوتا ہے، جو تعمیری کام کرتا ہے، اس کا رویہ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں. ایک بامقصد انسان جو ہوتا ہے وہ مصلحتوں سے اوپر اٹھ کے سوچتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں سے اوپر ہو کے سوچتا ہے، بڑے فائدے کی طرف جو اس کا دھیان لگ جاتا ہے، آخرت کی طرف. عام لوگ جن چیزوں میں فائدہ سمجھتے ہیں اس کو ان میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. عام لوگ جن چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دوڑ سکتا. عام لوگ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ اس میں خوشی نہیں ہو پاتا. ہے یہ بات؟ ہاں، ٹیسٹ بدل جاتا ہے نا. لوگ جس چیز پہ ہنس رہے ہوتے ہیں وہ ہنس ہی نہیں سکتا. لوگ جس چیز پہ روتے ہیں اس کو رونا ہی نہیں آتا اس پہ. لوگ جن اندیشوں سے ڈرتے ہیں اس کو ان سے ڈر نہیں لگتا. کنٹراسٹ ہو جاتا ہے نا معاشرے سے. اس کنٹراسٹ کا نام لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عقل مند ہیں، جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، مجنون نہیں. یہ وہ جن چیزوں کے لیے قربانی کرتا ہے عام لوگ قربانی نہیں کرتے. وہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنے انرجیز، اپنی ذہانت اور ٹیلنٹ جس چیز میں کھپا رہا ہے عام لوگ اس میں نہیں کھپاتے، وہ تو کسی اور چیز میں کھپاتے ہیں. وہ تو اپنی دنیا کمانے کے لیے سب کچھ کھپا رہے ہیں. اور دین کی خدمت کرنے والا اپنی ان ساری چیزوں کو کسی اور چیز میں لگا رہا ہے. لہذا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کے جذبات نہیں ہے، دل نہیں، یا کیا مسئلہ ہے اس کو. اس کا تو عقل پھری ہوئی لگتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا انالائز کر لیں، کیونکہ میں تو آپ کو نہیں کر سکتی، میں تو اپنے آپ کو کر سکتی ہوں. قرآن پڑھنے پڑھانے سے پہلے پرائرٹیز کیا تھی، ترجیحات کیا تھی، غم کیا تھے، شوق کیا تھے،
اور اس کو پڑھ کر جو سوچ بدلی تو وہ سب کچھ ہی بدل گیا. اب وہ سوچ بہت سے لوگوں سے میچ نہیں کرتی جو عوام میں ہے. اب وہ ایک ڈسٹنس اور ایک فرق اور ایک کنٹراسٹ آتا چلا جاتا ہے. اس کو دین کی طرف بلانے والے یا دین پہ عمل کرنے والے تو اگنور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس لیے یہ اس طرح سوچتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن جو دین پڑھے ہوئے نہیں ہوتے وہ اس فرق کو بہت جلدی محسوس کرتے ہیں اور وہ خاموش نہیں رہتے, اگنور نہیں کرتے, وہ اس کو خوب اچھالتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سوچ آپ سے میچ نہیں کرتی تو آپ کہتے ہیں چونکہ فرق ہے, قرآن نہیں پڑھا اس لیے کوئی بات نہیں, معذور ہے. معذور کا مطلب جس کا عذر قبول کیا جا سکتا, ہینڈی کیپ نہیں. لیکن وہ آپ کو معذور نہیں سمجھتے, وہ آپ کا عذر نہیں قبول کرتے. وہ کہتے نہیں ان کا دماغ چل گیا ہے, یہ پاگل ہو گئے ہیں, مجنون ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی طرف بلانے والے کو مجنون کہنا سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس پیغام کو لے کر اٹھا ہے اس کی تصدیق زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی. جس طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے, جو حق ان کو بتا رہا ہے, جس سچائی سے ان کو روشناس کر رہا ہے, یہی سچائی تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اگر لوگوں کو مرنے کے بعد ہونے والے حالات کا پتہ چل جائے تو کوئی اس شخص کو دیوانہ نہ کہے جو ان کو یہ سب بتا رہا ہے. چونکہ غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے نا آخرت کے حالات پہ, کہ کل کا عدل کیسا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا اعمال نامے کیسے کھلیں گے, لوگوں کا حساب کیسے ہوگا. ان سب چیزوں کو تو ہم نے بس ایک تصوراتی اور توہماتی بات سمجھ کے اگنور کر رکھا ہے نا. کل کی بات کل آئے گی تو دیکھی جائے گی, اس پہ کون سوچے. ہر شخص آج کی فکر میں ہے. تو جو لوگ آج کے لیے جیتے ہیں اور اپنے کل کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں, ان لوگوں کی نگاہ میں کل کے بارے میں فکر رکھنے والے دیوانے ہی ہوا کرتے ہیں. بالکل جیسے بچے ہوتے ہیں, جب مائیں کوئی چیز ذرا سنبھال کے سیونگ کر کے رکھتی ہیں تو کہتے ہیں کیا اماں آپ ہر چیز سنبھال چھوڑتی ہیں, یہ دیں ہمیں, ہم پہنے, ہم کھائیں پیئیں, ختم کریں. تو جو اماں سوچتی وہ بچے تو نہیں سوچتے. کیوں فرق ہے اماں اور بچوں کی سوچ میں؟ اس لیے کہ بچوں کو تو آج کا مزہ چاہیے. اماں کل کو سوچ رہی ہے کہ کل مہمان آئیں گے یا کل کوئی کام پڑے گا تو پھر مجھے یہ اپنی سیونگ میں سے نکال کے کچھ خرچ کرنا ہوگا. تو بچے ماں پہ ہنستے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے. تو بالکل اسی طرح عام لوگ بچوں کی طرح وہ آج کے لیے جی رہے ہیں, اور جو لوگ دین پڑھ لیتے ہیں, اللہ کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, وہ پھر کل کے لیے جینے لگتے ہیں. ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی. اب وہ جب کل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ ان پہ ہنستے ہیں, یہ کس کل کی بات کر رہے ہیں, وہ آنی بھی ہے کہ نہیں؟ ابھی تک تو مر کے کوئی واپس نہیں آیا جس نے بتایا ہو کہ وہاں بڑا عذاب ہوتا ہے, سزا ہوتی ہے, پوچھ گچھ ہوتی. جب یہ لوگ کل کو دیکھ لیں گے تو یہی اللہ کی طرف بلانے والے ان کو مجنون نظر نہیں آئیں گے. پھر وہ کیا نظر آئیں گے؟ سب سے عقل مند لوگ نظر آئیں گے. اس بات سے ان سب کو واسطہ پڑتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق اپنی زندگی بدلنے لگتے ہیں. یعنی ہر اس شخص کو مجنون کہا جاتا ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ, انہوں نے غور و فکر نہیں کیا, یہ ذرا گہرائی میں تو جائیں, یہ نیچے اتر کے تو دیکھیں. یہ صرف سطحی طور پہ دیکھ رہے ہیں, اوپر سے دیکھ رہے ہیں, اور ایک نبی کی باتوں کو جنون کہہ رہے ہیں. وہ تو نذیر مبین ہے, وہ تو تمہاری آخرت کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے تم کو. دیکھو کل حساب ہوگا, تیاری رکھو. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض, کیا انہوں نے آسمان و زمین کے انتظام میں نہیں دیکھا, اس کی طرف نظر نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر اور نظر کھولنے کی دعوت دے رہے ہیں. اور کس چیز کے لیے غور و فکر؟ آسمان و زمین کے انتظام کی طرف. اور وما خلق اللہ من شیء, اور اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان سب چیزوں کی طرف دیکھو. دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی زندگی کی حقیقت. دیکھنے والے تو کیا کہتے ہیں, جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے
ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا۔ لیکن جن لوگوں کا آؤٹ لک زندگی کے بارے میں بس صرف مزے اور انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہوتا ہے، ان کو یہ سب کچھ ایک کھلونا اور ایک کیلنڈر کا کھیل نظر آتا ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی نہیں سوچا، ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل کا مطلب موت کا وقت قریب آ چکا ہو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کل ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس بات کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے؟ حدیث سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، یعنی قرآن کی اس تعلیم کے بعد، اس نصیحت کے بعد، حقائق کو کھولنے کے بعد پھر یہ کس چیز کو مانیں گے؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ اگر آج صاحب قرآن کو مجنون کہہ رہے ہیں، آج قرآن میں پائی جانے والی غور و فکر کی دعوت کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور کل ان کی موت آ گئی تو یہ پھر کریں گے کیا؟ اگر اللہ کی بات ان پہ اثر نہیں کر رہی تو کون سی بات ہے جس پر پھر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر یہ خالق کے کائنات کی بات کو وزن نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد کس کی بات ان پہ اثر کرے گی؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ تو آج کے لیے جینے والوں کو احساس دلایا جا رہا ہے، تم نہیں جانتے موت کب آ جائے، کب آ پکڑے۔ یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ ان آیات میں سے ہے جس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک کی قرأت یا تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقہ جو ہے کہ جب عذاب کی آیات آتی پناہ مانگتے، جب جنت کی آیتیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے۔ اسی طرح کچھ اور آیات ہیں ان کا بھی جواب ہے۔ اس آیت کا سورۃ الاعراف کی آیت 185 کا جواب ہے آمنا باللہ۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھتے نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی بات کے بعد اور کس کی بات پہ ایمان لائیں گے، تو ہم کیا کہیں؟ آمنا باللہ، آمنا باللہ، ہم کسی اور کی نہیں اللہ ہی کی بات کو مانیں گے، اسی کی بات سچی ہے، اسی کو مان لیتے ہیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح جب یہ آیت آتی ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ پھر اسی طرح سبح اسم ربک العالی، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔